بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حسن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں اور قریش مکہ یعنی کفار مکہ کے درمیان ایک صلح ہے جو کہ نبی علیہ السلام کی زیر نگرانی ہوا۔ تو آئیے اس کے بارے میں مکمل تفصیل جان لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کا پس منظر کچھ یوں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا۔ کعبہ اسلام کا اولین مرکز تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ ان کے دل میں کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کی اطلاع پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے کہ اس سال وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری کو سن 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مسلمان محض کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، چونکہ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی، اس لیے صرف تلوار ساتھ لے گئے، باقی جنگی سامان نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے کہ ان کا ارادہ صرف عمرے کا ارادہ تھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے یعنی پٹے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا تاکہ باہم مشورہ کر کے جواب دے اور پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لے، اور ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی۔ یہاں پر ناظرین کرام، صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے محبت، بے انتہا محبت کا ثبوت ملتا ہے۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے طواف کرنا کوئی حرام نہیں تھا، کوئی مکروہ نہیں تھا، کوئی ناجائز عمل نہیں تھا۔ اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے طواف کرے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ ادھر شہادت عثمان کی افواہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس ایک تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ اس بیعت کو ناظرین کرام بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، سورۃ الفتح، آیت نمبر 18۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کچھ معاہدہ ہوا کفار اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان۔ کفار مکہ کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سہیل بن عمر کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے کچھ نکات یہ ہے: نمبر 1، اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے۔ اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے۔ نمبر 2، دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، عرب کے قبائل آزاد ہے کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی، اس لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ سورۃ الفتح کی پہلی آیات ہے: انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ پاک فرما رہے ہم نے آپ کو فتح دے دیا، کھلا فتح، ہم نے آپ نے واضح فتح دے دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ صلح حدیبیہ کے کچھ معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔